عورت اس لیے نہیں تھکتی کہ وہ کام زیادہ کرتی ہے، عورت اس لیے تھکتی ہے کیونکہ اس کے کام کو کام سمجھا نہیں جاتا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام ثنا افتخار ہے اور ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی اب سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور سب کی جائز حاجات پوری کرے۔ تو اچھا جی، دن کا آغاز ہوتا ہے، مرد اٹھتے ہیں، تیاری کی، کھانا وغیرہ کھایا اور آفس چلے گئے، ٹھیک ہے، اپنے کام وغیرہ پہ چلے گئے۔ لیکن عورت بھی اس کے ساتھ ہی ایک دن کا آغاز کرتی ہے، لیکن اس کے دن کی شروعات جو ہے نا، وہ اس کی سوچوں کی فہرست سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے ایک سوچ کی فہرست تیار کی ہوتی ہے کہ بچوں کو تیار کرنا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اسکول بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، گھر سمیٹنا ہے، گھر والوں کو دیکھنا ہے، پیچھے ساس سسر کو دیکھنا ہے، اس کے بعد بچے واپس آئیں گے ان کا کھانا دیکھنا ہے، میاں کو دیکھنا ہے، کپڑے استری کرنے، کپڑے دھونے، گھر کی صفائی، ٹھیک ہے، بازار سے کچھ لانا ہو وہ سب کچھ دیکھنا۔ یہ کام عورت کی عادت نہیں ہے بلکہ اس کی روٹین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو کسی کو دکھتے بھی نہیں ہیں، جو جس کی کوئی تعریف بھی نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ سارا دن لگی رہتی ہے، لیکن کوئی ایک بندہ بھی تعریف نہیں کرتا اور کسی کو اس کا کام کام نہیں لگتا، ان کو یہ اس کا فرض نظر آتا ہے کہ یہ کرنا ہے، چلے فرض ہی صحیح، لیکن سم ٹائم نا کسی کے اچھے دو بول بولے بھی نا بڑے دل کو سکون دیتے ہیں۔ عورت جو ہے وہ جسمانی طور پہ نہیں تھکتی ہے ان سب کاموں سے، لیکن ہاں وہ دماغی طور پہ ضرور تھک جاتی ہے۔ اس کا دماغ کبھی مطلب سوچوں سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، ہر وقت ایک سوچ لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ امی کی دوائی ختم ہو گیا ہے، بچوں کی فیس جمع کروانی ہے، بجلی کا بل کیسے جمع کروانا ہے، شوہر کے موڈ کا کیسے خیال رکھنا ہے، مطلب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس کے دماغ میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت وہ چیز بھی اپنے کندھوں پہ بوجھ لے لیتی ہے جس کا اس کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، مطلب ہر کام کا وہ بوجھ اپنے سر لے لیتی ہے۔ اور بس گھر میں اگر گھر کا ماحول خراب ہو تو وہ یہ سوچے گی کہ یہ میری وجہ سے ہے، اس کے بعد اگر بچہ ضدی ہو رہا ہے، بچہ اڑیل ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا جی ماں کی وجہ سے ہے۔ مطلب بہت سارے کام ہیں جو وہ یہ سوچ رہی ہے کہ شاید اس میں وہ فیل ہو رہی ہے، شاید اس میں وہ چیز جو ہے نا وہ ناکام ہو رہی ہے۔ ابھی آپ مجھے بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے، کافی دیر سے میں جو ہے نا وہ بس رمضان کی پریپریشن ہے، پہلا روزہ تھا اور میں لگاتار کام میں لگی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنا باغیچہ دکھایا تھا جو کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جب آپ گھر میں چھوٹی سی گارڈننگ کرتے ہو، آپ کے دل کو تھوڑا سا اطمینان ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ تو اب میں یہاں پہ چاٹ کی تیاری کر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ آلو کیسے ابالتے ہو چاٹ کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے آلو پہلے ابالتے ہیں پھر ان کو کٹنگ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ آسان لگتا ہے کہ ہم نا آلوؤں کے چھلکے اتار کے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے جس ٹائپ کی شیپ ہم کھانے میں چاہتے ہیں، جتنا سائز چاہتے ہیں وہ کاٹ کے پھر ہم اس کو نمک والے پانی میں ڈال کے ابال لیں۔ جب وہ ابالتے ہیں نا تو ہمارے ایک آلووں کی جو شیپ ہوتی ہے نا اس میں پرفیکشن بھی آتی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ کہتے ہیں نا سم ٹائم زیادہ گل جائیں تو وہ برنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آلو چھلے ہوتے ہیں ساتھ، جہاں پہ آپ کے دوسرے آلو جب آپ چھلکے اتارے بغیر آلو رکھتے ہیں نا ابالنے کے لیے، تو وہ جہاں آدھا گھنٹہ وہ لیتے ہیں وہاں پہ ان کو ہارڈلی 10 منٹس لگتے ہیں اور یہ ابل جاتے ہیں اور یہ فوراً سے آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، ایک اور بات آپ لوگوں نے نوٹ کی کہ تعریف کی کمی بھی نا عورت کو کھا دیتی ہے۔ لائک آپ کام تو سارا دن کرتی ہیں اور کافی کام اچھے سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کام کی تعریف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے گھر سنبھالا، آپ نے گیسٹ آئے ان کو سنبھالا، آپ نے بچوں کو سنبھالا، آپ نے ان کے گھر والوں کا خیال رکھا۔ تو یہ جو تعریف کی کمی ہوتی ہے نا وہ ہمیں اندر ہی اندر جو ہے نا وہ ہمارا کانفیڈینس لوز کر رہی ہوتی ہے۔ جب ہمیں کچھ تعریف کے بول مل جاتے ہیں نا تو ہمیں تھکاوٹ تو مطلب 0% پہ چلی جاتی ہے اور ہم وہ کام اور بھی ایکٹیولی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بس یہی ہے کہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کو بھی نا اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے نا تو وہاں پہ سب کی زبانیں کھلیں گی، لیکن جہاں اچھے کام ہو رہے ہوں وہاں پہ کسی کی زبان نہیں کھلے گی، وہاں پہ سب کے نا منہ کو تالے لگے ہوتے ہیں۔ ایک اور عورت میں تھکنے کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہی نہیں ہے اپنے مرد کی طرف سے کہ یار میں تمہاری قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ جو جملہ ہوتا ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ کی انرجی لیول کو پھر سے بحال کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے، لیکن بہت کم عورتیں ہیں جن کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں تمہاری
قدر کرتا ہوں۔ ایون کہ عورت کو تھکنے کا حق بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی پسند ظاہر کرنے کا حق ہوتا ہے دوسروں کے اکارڈنگ، کیونکہ اگر وہ کبھی کہہ بھی دینا کہ یار میں اس کام سے تھک گئی ہوں یا میں آج تھک گئی ہوں، تو آگے سے سننے کو کیا ملتا ہے؟ لو بھائی، ایسا بھی کیا کر دیا تم نے، سارا دن گھر ہی تو ہوتی ہو۔ مطلب آپ بھی اسی معاشرے سے ریلیٹڈ کرتے ہیں اور آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے، اور پھر اسی ڈر سے عورت بولنا چھوڑ دیتی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے احساسات کو ظاہر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو پھر جب وہ بولتی نہیں ہے نا، تو پھر اس کے اندر ہی اندر یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں جو اس کی تھکن کا، جو اس کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ عورت اپنے آپ سے کٹ کے کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، لائک اس کے آگے ماں کا رول آ جاتا ہے، بیوی کا رول آ جاتا ہے، ایک بہو کا رول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہاؤس وائف کا رول آ جاتا ہے۔ تو خود وہ کہیں پیچھے جا کے ان چیزوں کے چھپ کے بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو پیچھے رہنا ہے نا، وہ اس کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا سب سے بڑا باعث بنتا ہے، اور پھر وہ ایک لمحے میں نا بالکل خاموش ہو کے رہ جاتی ہے، جو کہ اس کو اندر ہی اندر کھایا جاتا ہے، کیونکہ عورت جب کام کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر بھی ایک سوچوں کا انبار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہانڈی بنا رہی ہے یا کچھ کام کر رہی ہے کچن میں، تو اس کے سوچ میں ایک وہ حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے کہ مہینے کے اینڈ تک پیسے کیسے پورے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بچے کو پڑھا رہی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر کیسا ہوگا۔ مطلب وہ سوچوں سے خالی نہیں ہوتی ہے، وہ ہر وقت سوچ میں پڑی ہوتی ہے۔ لیکن شوہر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنی اس کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر وہ بولتی نہیں ہے تو اس سے بلوائیں، ٹھیک ہے، اس سے اگلوائیں۔ آپ کی نااہلی اس کو جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کا باعث بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شوہر حضرات جو کہ صرف اپنے کام سے اور گھر کے کاموں سے عورت کو وہ کنیکٹ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس کا فرض ہے، اس نے کرنا ہے، مانا کہ فرض ہے، لیکن آپ کی تعریف کے بھی بول دو، جو ہے نا وہ آپ کی وائف ہے نا، آپ کی نکاح میں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، بلا وجہ کر لیں، نہ کوئی بات ہو پھر بھی کریں، ٹھیک ہے۔ جب وہ خوش رہے گی تو وہ اور ایکٹیویٹی گھر سنبھالے گی اور آپ کی نسل کو بہت اچھے سے پروان چڑھائے گی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے بڑے بڑے فیصلوں میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ عورت کی تھکن ایک ایسی تھکن ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا، مطلب بخار بھی نہیں، سر درد بھی نہیں، کوئی نہیں، اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بعض ٹائم وہ اداس بھی ہوتی ہے نا، تو وہ دوسروں کے موڈ کے لیے نا، مطلب دیکھتی ہے کہ دوسرے کا موڈ کیسا ہے، وہ اس موڈ میں ڈال جاتی ہے، اور یہ باتیں اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے یا اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا، لیکن اس وقت کے ساتھ اس کو ان باتوں میں ڈلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارنا پڑتا ہے۔ عورت کو ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ، مطلب خود کو ہی سمجھدار کرنا پڑا ہے، خود کو پیچھے رکھنا پڑا ہے۔ بیٹی تھی تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے، اب بیوی ہے تو ذمہ دار بننے کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے، اب ماں بنی تو پھر خود کو پیچھے رکھنا سیکھنا پڑا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسی وے میں چلتی ہیں، اور وہ خود کو پیچھے کرتے کرتے نہ جانے کہاں چھوڑ دیتی ہے اور اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر اینڈ پہ مرد حضرات کیا کہتے ہیں، اب تم میں پہلے والی بات نہیں رہی، اب تم پہلے جیسی نہیں لگتی، تم پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی۔ بھائی کہاں سے رہے وہ خوبصورت، کہاں سے بنے وہ پہلی والی، جب آپ نے اس کا احساس نہیں کیا، جب آپ اس کی تعریف کرنا گوارا نہیں کرتے، جب آپ اس کو کچھ بھی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اس کو سراہنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کے کام کو سراہا جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو اس کی تعریف کی جائے، اس کے بچوں کے منہ سے، اس کے سسرال کے منہ سے اس کے کام کو سراہا جائے، اس کی ایفرٹ کو دیکھا جائے کہ وہ کتنی ایفرٹ کرتی ہے آپ لوگوں کے لیے، صرف آپ کو خوش رکھنے کے لیے۔ تو کیا ایک دن عورت کے نام نہیں ہونا چاہیے؟ ایک دن اس کو ریسٹ نہیں ملنا چاہیے؟ اگر وہ پورا ہفتہ کام کرتی ہے تو جس دن میاں گھر ہے ان کا کام نہیں بنتا کہ کیا ان کو ہاتھ، چلیں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں کام سے، لیکن آپ ہاتھ تو بٹا سکتے ہیں نا، کہ چلو بیگم آؤ مل کے کام کرتے ہیں، چلو آؤ مل کے یہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فیکٹر ہماری ادھر ایک معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑا سا کسی نے کام کر دیا نا، تو یہاں پہ ایک ٹھپا ہے جی، رن مرید، بیوی کے ساتھ ایک گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دیا، کیا جی بیگم کو کام کروا رہے ہیں، واہ جی واہ بیگم کے مرید ہیں جی، رن مرید ہو گئے۔ مطلب ایسی باتیں بولی جاتی ہیں، تو جو مرد حضرات کچھ کچھ ہیں جو کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس ڈائلاگ کے وہ چکر میں نا، وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ نہیں فلاں کیا کہے گا، فلاں نے کیا بات کرنی ہے۔ اچھا میں نے کچھ مرد حضرات دیکھے ہیں، اپنی فیملی میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں یار، کہ وہ پورا پورا کام کرواتے ہیں، پورا پورا ہاتھ بٹاتے ہیں، بجائے کسی، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے، اور کوئی آئے تو اس کو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں،
اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی مردانگی کم ہو جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایون کہ رش کار ہوتا ہے ان مردوں پہ کہ یار ان کو کتنا خیال ہوتا ہے بیگم کا، کتنی وہ پرواہ کرتے ہیں اس کی۔ اگر بیگم ہاؤس وائف ہے تو بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں۔ اور اگر بیگم جو ہے نا وہ ورکنگ وومن ہے تو اس کے پیچھے سے بھی کام مینیج کر رہے ہیں، مطلب بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور اور سم ٹائمز کچھ کیسز میں ایسا بھی ہے کہ عورت کام کرتی ہے، گھر بھی مینیج کر کے جاتی ہے اور واپس آتی ہے، کام سے واپس آتی ہے پھر بھی گھر مینیج کرتی ہے، کیونکہ ان کے مرد حضرات اپنے پانی کا گلاس یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جو چیز جہاں پڑی ہے وہ وہیں پڑی ہے، کیونکہ ان کی مردانگی میں فرق آ جاتا ہے، ان کی مردانگی کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسا ایک وہ ویو بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ ہمیں عورت کا خیال نہیں کرنا، اور آ جا کے بات وہیں آتی ہے کہ عورت کا خیال بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ تو جس کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ تو کریں گے، ضرور قدر کریں گے، اور آپ کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ عورت کو سراہتے ہیں نا کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کی ہے، ٹھیک ہے، تم نے یہاں سے بچت کی، ٹھیک ہے، تم نے میری بہت ہیلپ کی، مجھے بہت مدد ملی، اور تم جیسی لائف پارٹنر جو ہے وہ کبھی کسی کسی کو ملتی ہے، مطلب آپ تعریف کریں، تھوڑی سی تعریف کریں، عورت بھی تعریف مانگتی ہے، تو آپ کے گھر کے ماحول میں بھی کافی چینج آئے گا، آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں نا آپ کے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں۔ اگر آج آپ عورت کو ڈچ کرنا سکھا رہے ہیں، عورت کی عزت کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کام کرنے کے باوجود اس کو غصے سے بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات بگڑنے پہ اس کو غصے میں لان تان کر رہے ہیں، تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہی کچھ سیکھتے ہیں۔ اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، مطلب آج آپ جو بوئیں گے نا وہی کل کاٹیں گے، تو خود بھی اچھے سے رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسے کریں کہ دنیا یاد کرے۔ اور یہ نہیں کہ صرف دوسروں کے سامنے کرنا ہے، آپ نے اکیلے میں بھی کرنا ہے اور باقی فیملی والوں کے سامنے بھی کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا باتیں کرنے کے لیے، ان کو کرنے دیں۔ اب آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو مرد اور خواتین دونوں کی بات کروں گی اب یہاں پہ، کہ مرد بھی کچھ کم نہیں بڑھ سہتے جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے آگے، جن کا اپنا بزنس نہیں ہے، جو کسی کے آگے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی دنیا میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، باہر کی دنیا بہت ظالم ہو چکی ہے، اور لیکن عورت کا کام بھی کم نہیں ہوتا، گھر سنبھالنا بھی کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، عورت بھی ذہنی اور جسمانی طور پہ تھکتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ آ کے جب کچھ عورتیں تو 35 سے ہی اوپر جاتی ہیں تو وہ بی پی کی مریض، شوگر کی مریض، ٹھیک ہے، ان کو یہ انزائٹی وغیرہ کے ہوتے ہیں، پینک وغیرہ، تو وہ ایک دم سے نہیں ہوتے، وہ ان کے پیچھے کب سے یہ بیماری، یہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ رکھ کے نہ سوچوں میں ڈال ڈال کے یہ بیماریاں بنتی ہیں، اور اینڈ پہ بہت بڑی بن کے نہ باہر آتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی طرف غور ہی نہیں کیا ہوتا، اپنی طرف دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری باڈی میں کیا چینجنگ آ رہی ہیں، میری ٹینشن سے، میری فکر سے، میرے چہرے پہ کیا اثرات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ مانتی ہوں کہ عورت کو تھوڑا سا خود کے لیے سیلفش ہونا بنتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کا کوئی خیال نہیں کرتا تو آپ کو اپنا خیال خود کرنا پڑتا ہے۔ میری ہر ویڈیو میں یہی پیغام ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا خیال نہیں رکھتا، آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب آپ کیسے رکھتی ہیں وہ آپ پہ ہے کہ آپ کیسے مینج کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی صحت آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اگر بڑے بھی ہیں پھر بھی ماں کی ضرورت تو ہر ایج میں ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسا گھر کا کہتے ہیں نا پلر ہے جس کے بغیر گھر گھر نہیں لگتا، تو خدا را اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے مستقبل کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو کچھ بھی علامات اپنی باڈی میں ظاہر ہوتے ہیں تو ان کا ٹائملی علاج کروائیں، کیونکہ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، اور اگر نہیں ہے آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو ہے تو آپ ان کو بتائیں، آپ ان سے ہیلپ لیں، آپ اپنے بچوں کو عادی بنائیں کہ آپ کے ساتھ ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ہی ہیلپ لینے سے کوئی ماں ظالم نہیں ہو جاتی، تو نہ ہی کچھ خاص فرق پڑتا ہے۔ تو آپ نے نا اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، خود کو پیچھے نہیں کرنا، خود کو بہت آگے بھی نہیں کرنا، لیکن سب کے ساتھ لے کے چلنا، ٹھیک ہے، اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کر رہی ہیں نا تو آن دا اسپوٹ کچھ ایسی روٹین بنائیں کہ آپ اپنے لیے بھی ساتھ ساتھ کچھ کر رہی ہوں، کوئی انرجیٹک ایکسرسائز کر لیں، کوئی ویڈیوز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لیں، کچھ سپلیمنٹس لے لیں اگر آپ کی باڈی میں کچھ چینجنگ ہے، ٹھیک ہے، اپنے فیس کا خیال رکھیں، کوئی ماسک لگا لیں، کوئی پیک لگا لیں، ٹھیک ہے، کوئی بلیچ وغیرہ لگا لیں، اپنے آپ کو ینگ رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، جتنا آپ ایکٹیو رہیں گی اتنا ہی آپ کی فیملی کو آپ پہ پراؤڈ ہوگا، اور آپ
اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے مینیج کر پائیں گی۔ ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔